إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. الحمدللہ آج 27 ستمبر 2014 کو ہفتے کے دن 2 اور 3 ذوالحجہ 1435 ہجری کی درمیانی رات ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 144 میں سورۃ التوبہ کی 4 آیات کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، اور وہ آیات ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 سے لے کر 116 تک. ہماری آج کی یہ گفتگو ایک حساس ترین ٹاپک پہ، ایک بڑے سینسٹیو ایشو پر انشاءاللہ ویڈیو بک بننے جا رہی ہے، اور ہماری آج کی گفتگو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر، ہمارے یوٹیوب کے چینل اور tune.pk کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی، اور بھائی فیس بک پہ بھی انشاءاللہ اس کا لنک دے دیں گے. اور اس گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 98، ایمان ابی طالب اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے. مسئلہ نمبر 98، ایمان ابی طالب اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے. بھائیو، اس حوالے سے پوری دنیا میں اور خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے معاشرے میں بڑے ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں. ایک ایکسٹریم پہ ہمارے اہل سنت کہلوانے والے مین 2 بڑے گروہ، بریلوی اور دیوبندی، اور اہل تشیع کا بھی موقف وہی ہے، اور دوسری ایکسٹریم پر اہل سنت کہلوانے والا ایک اور تیسرا گروہ یعنی اہل حدیث یا سلفی وہ ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو حق بات ہے، جس کی جتنی حق بات ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، اور جو غلط بات ہے اس کو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، جذبات کی بنیاد پر نہیں، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں رد کیا جائے. اور چونکہ یہ لیکچر کریٹیکل ہے، لہٰذا میں وہی بات ریپیٹ کر دوں کہ بھائیوں، میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، کیونکہ جو شخص اپنا ذریعہ معاش دین کو بنا لے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکتا. اسی لیے میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ یا فرقے کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، آمین. بھائیو، آج کے لیکچر کے حوالے سے ایک ریفرنس پیج آپ کو مل چکا ہے جس پہ سورۃ التوبہ کی یہ 4 آیات بھی درج ہیں، 113 سے لے کر 116 تک، اور ساتھ ہی ساتھ کراس ریفرنس کے طور پر 5 قرآن پاک کے مختلف مقامات سے آیات درج ہیں. وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ان کے حوالے بھی دیتا جاؤں گا.
آج کے لیکچر کے دوران جتنی صحیح الاسناد حدیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز اور ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بتا دوں گا، جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور بڑے بڑے جو عربی سافٹ ویئرز ہیں مکتبۃ الشاملہ اور دیگر سافٹ ویئرز اسی کے مطابق بنتے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کے کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس سے ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور بعد میں بھی مجھے ای میل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے۔ اب اللہ کا نام لے کر آج کی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ یہ انتہائی کریٹیکل اور سینسٹیو گفتگو ہے اور پل صراط پر چلنے کی مانند ہے، کیونکہ جناب ابی طالب اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ایمان کو ڈسکس کرنا ہو تو وہ شاید اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا ان ایشوز کو ریزالو کرنا ہے، کیونکہ لوگوں کے جذبات ان ایشوز کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ کتاب و سنت کے دلائل کو بالکل الگ رکھ کر اپنے جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 113 سے 116 اپنا ریفرنس پیج نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لنبی والذین آمنوا، کسی نبی کو یہ شایع نہیں ہے اور نہ کسی ایمان والے کے لیے یہ شایان شان ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ دعائے استغفار کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی کلیئر کٹ بات ہے۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ ان پر یہ بات کھل جائے، واضح ہو جائے کہ ان کے وہ رشتہ دار تو دوزخی ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کیا تھا اپنے باپ کے لیے، ابی ہی ان کے باپ کے لیے، وہ تو نہیں تھا الا عن موعدۃ وعدہا ایہ، وہ نہیں تھا مگر اس وعدے کے سبب جو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا۔ اور اس کا ذکر پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 47 میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت حق کے ریونج پہ ان کے جو باپ تھے آزر وہ میدان میں اترے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دھمکی دی کہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا اور تمہیں سزا دوں گا، عذاب دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑی پیاری ان سے گفتگو یا باتی کر کے چلتی ہے۔ اینڈ پہ ابراہیم علیہ السلام کو جب دھمکی ملتی ہے ان کے باپ کی طرف سے، سورہ مریم آیت نمبر 47، تو وہ پھر گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کے حضور آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے وہ بھی مشرک تھے، انہوں نے اس وقت تو دعا کی ان کے لیے لیکن اس وعدے کی وجہ سے، لیکن فلما تبین لہ، جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی، انہ عدو للہ، کہ ان کا باپ تو دشمن ہے اللہ کا، تبرأ منہ، تو انہوں نے اپنے باپ سے اعلان برات کر دیا، پھر انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، حوصلے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بردباری اور نرمی تھی کہ ان کے باپ نے ان سے اتنا برا سلوک کیا لیکن انہوں نے ان کے لیے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹیمیٹلی روک دیا دعا کرنے سے۔ اب یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 115 بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر میں اس پہ بھی گفتگو کرتا تو شاید 1 گھنٹہ اس کے لیے بھی چاہیے، لیکن میں اس کو بس تھوڑی سی گفتگو کے ساتھ گزار دیتا ہوں تاکہ اصلی ٹاپک کی طرف آئیں۔
وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے بعد اس کے کہ وہ اس کو ہدایت دے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ان تک ہدایت پہنچائی ہو اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جان بوجھ کر گمراہ کر دے کسی قوم کو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کھول کر ان کے لیے بیان کر دے گا کہ جس چیز کا ڈر انہیں سنایا جاتا ہے، یعنی آخرت کا ڈر، تمام دلائل ان پر واضح کر دیے جائیں گے، اس کے بعد وہ اپنی مرضی ہے اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کے علم میں ہے ہر چیز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہر قوم کو، ہر شخص کو مرنے سے پہلے ایک دفعہ ہدایت ضرور دکھا دے گا، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس ہدایت کو قبول کرے۔ لہذا یہ ہمارے جو بعض تبلیغی جماعت کے بھائی جو ہیں اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی کوئی بغیر کلمے کے مر گیا تو ہمیں پوچھا جائے گا، بھائی ہمیں نہیں پوچھا جائے گا، ہم ضرور دعوت و تبلیغ کا کام کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہماری بیسک ریکوائرمنٹس ہیں اسلام کی، جو سورۃ العصر میں 4 شرائط آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ بات لی ہے کہ دنیا میں ہر شخص تک حق بات پہنچانی ہے، اور اگر نہ بھی پہنچی تو وہ پھر اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا، وہ اہل فطرت میں سے ہوگا۔ انشاءاللہ آج ذکر بھی آ جائے گا اہل فطرت کون ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے اوپر رسپانسبلٹی لیتا ہے کہ میں ہدایت ضرور واضح کر دوں گا، لیکن پھر شرط وہی ہے جو سورۃ العنکبوت میں آئی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھول دیں گے۔ ایمان اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے، یہ کبھی بھی اس طریقے سے حادثاتی طور پر نہیں ملے گی، اس کو ارن کرنا پڑے گا۔ ایون کوئی اگر مسلمان کے گھر بھی پیدا ہوا ہے تب بھی اسے پوری ایفرٹ پٹ کر کے حق بات تک پہنچنا ہے۔ اب قادیانی اپنے زوم میں تو اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، لیکن اگر ایک قادیانی ہمیشہ صرف قادیانی علماء سے ہی تحقیق کرتا رہے گا، کبھی دوسرے علماء کو نہیں سنے گا یا کتاب و سنت کو خود پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا تو ظاہر گمراہی پر مر جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، جتنے مکاتب فکر ہیں، اگر وہ صرف اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے تو کبھی بھی وہ کمپیریٹیو سٹڈی کر کے حق بات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق واضح کر دیا ہے، اس حق تک پہنچنے کے لیے خود ایفرٹ پٹ کرنی ہوگی ہمیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کے لیے ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے تو پیچھے تو کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی۔ یہ ساری تمکنت، دنیا کے بڑے سے بڑے بدماش کی تمکنت اس وقت تک ہے جب تک اس کی زندگی ہے، تو زندگی موت اس کے ہاتھ میں، اور اس کی زندگی کیا ہے؟ هو الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی تمہارا حقیقی دوست ہے اور نہ کوئی حقیقی مددگار اور پشت پناہ۔ حقیقی دوست وہی اللہ ہے، اور اس اللہ کے ریفرنس سے ہی جس کے ساتھ دوستی لگانی ہے، جیسا کہ جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ لہٰذا اہل بیت ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کائنات کی کوئی بھی ہستی ہو، سب سے محبت اللہ کے ریفرنس سے ہے۔ بھائیو، یہ تو تھیں سورۃ التوبہ کی وہ 4 آیات جن پہ انشاءاللہ آج ڈیٹیل سے گفتگو ہوگی۔ اب اس بحث سے صرف نظر کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا یا تارخ تھا، کیونکہ تورات میں تارخ ملتا ہے، یہاں پر بھی ابی کا لفظ آیا آزر کے لیے، اس حوالے سے کافی کنفلکٹ اور اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ کوئی اتنا انٹرسٹنگ موضوع ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ یہ آیات اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے کس موقع پر نازل ہوئیں اور ان کا شان نزول کیا ہے۔ لہذا انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں اور ایک اور آیت ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 جو آپ کے ریفرنس پر پہلی آیت ہے، ریفرنس نمبر 1۔ اس آیت کو پہلے پڑھ لیجئے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم جس سے محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اسے خوب معلوم ہے کہ ہدایت کسے دینی ہے. یعنی جہاں تک تقدیر کے معاملات ہیں، کسی کو ہدایت کے راستے پر لانا یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس خاص رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کسی ہدایت پر لا نہیں سکتے. ہاں ہدایت کی طرف رہنمائی ضرور کرتے ہیں، وہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 52 میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. رہنمائی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے. باقی اس رہنمائی کے بعد اگر کوئی شخص جان بوجھ کر گمراہی اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ اس بندے کی خود بدبختی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ڈیوائن ڈیسیژن ہے. لیکن یہ نہ سمجھیے گا معاذ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ کر دیتا ہے یا گمراہ رہنے دیتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. ورنہ تو رسولوں کا مقدمہ، کتابوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے، چاہو تو ہمارا اقرار کرو چاہے انکار کر دو. معاذ اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کر گمراہ نہیں کرتا، بلکہ کوئی شخص جان بوجھ کر خود حق واضح ہونے کے باوجود، جس کو ہم اپنی وہ پنجابی کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ جدھا کہاں چٹا ہو جائے وہ تو علاج کوئی نہیں نا. اب کوئی اگر کوے کو سفید کہنا شروع کر دے تو اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے. بالکل واضح ہے کہ کوا جو ہے وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی زبردستی گمراہی پر اتر آئے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دے گا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہے ایسے شخص کے لیے بھی کوئی ایسی ہدایت کا دروازہ کھول سکتا ہے، دعا قبول ہو جائے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر بن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو شوکت عطا فرما. اور صحیح بخاری میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے اس کے بعد اسلام کا گراف کبھی نیچے نہیں آیا، اوپر ہی گیا ہے. تو اب یہ سیدنا عمر جو اتنے بڑے دشمن اسلام تھے، ان کو ہدایت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کی برکت سے. یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگی جائے گی. اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے، ان کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی. سیدنا ابو ہریرہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب برداشت ختم ہو چکی ہے، آپ دعا کیجئے کہ میری ماں کو ایمان ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دڑکی لگا دی کہ دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے مکمل ہوتی ہے کہ میری ماں پہلے ایمان کے لیے تیار ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا تو میری والدہ غسل کر رہی تھی اور دروازہ بند تھا. انہوں نے کہا کہ باہر ہی رہو. غسل کر کے باہر آئی، اندر نہیں گئے، اور کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں اسلام قبول کر لوں. تو اب یہ جو ہدایت اس طرح کی ہے نا، یہ تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کسی کو ہدایت عطا فرمائے. لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا، ظاہر ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش یہی تھی کہ پوری انسانیت ہی کلمہ پڑھ لے، لیکن آپ کی یہ جو خواہش ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ انک لا تہدی من احببت، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تم محبت کرتے ہو تم خود اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے ہدایت دینی ہے. سورۃ القصص آیت نمبر 56. اب یہ سورۃ القصص آیت نمبر 56 اور سورہ التوبہ آیت نمبر 113 اور 114، ان دونوں آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، دونوں ہماری ٹاپ کی کتابوں میں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3884، صحیح مسلم میں اس کے 4 طرق ہیں، 132 سے لے کر 135 تک کتاب الایمان شروع کے چیپٹر میں، کہ جب جناب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرحانے تشریف لائے اور فرمایا کہ چچا ایک دفعہ میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ دے
میں اللہ کے حضور اسے دلیل بنا کر اللہ کے حضور جھگڑا کر سکوں گا دلائل کے ساتھ تیری بخشش کے لیے. تو اسی سرہانے پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی موجود تھے. انہوں نے جناب ابو طالب کو اس بات پر ورغلایا کہ آپ مرتے مرتے اپنے باپ کا مذہب کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور کہا کہ کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ تو وہ اس بات پر ایمفیسائز کرتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب کی زبان سے آخری کلمہ یہ نکلا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ابو طالب نے قبول نہیں کی. بس اسی پر ان کی وفات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے اور کہا کہ میں اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے سے روک دے. تو وہ روک دیا پھر سورۃ التوبہ کے اندر، اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی تھی. تو اس کانٹیکسٹ میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 نازل ہوئی. صحیح بخاری میں بھی الفاظ موجود ہیں، صحیح مسلم میں بھی، اور ساتھ بخاری اور مسلم میں ہے کہ پرٹیکولرلی ابو طالب کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے پھر سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 بھی نازل ہوئی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس سے محبت کرتے ہیں یعنی جناب ابی طالب سے، ان کو آپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو بھائیو، اسی کانٹیکسٹ میں ایون احمد رضا بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رافضیوں کے خلاف. اہل تشیع کا جو سب سے گھناؤنا گروپ ہے رافضی، اس کتاب کا نام ہے رد الرافضہ، یعنی رافضیوں کا رد. پاکستان میں اس کتاب کی پرنٹنگ پہ پابندی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو نیٹ پہ PDF فارمیٹ میں یہ کتاب مل جائے گی. بڑی علمی کتاب ہے اور بڑے دلائل کے ساتھ انہوں نے ان کے جو غلط عقائد ہیں ان کا رد کیا ہے. اس میں انہوں نے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں یہ بات بھی لکھی ہے رد الرافضہ میں احمد رضا بریلوی صاحب نے کہ بخاری اور مسلم کی ان واضح احادیث کی روشنی میں جو شخص ایمان ابی طالب کو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو ناجائز دھونس کے ساتھ کوشش کی ہے ایمان ابی طالب ثابت کرنے کی، تو یہ فتویٰ احمد رضا بریلوی صاحب کا ان پر جاتا ہے. اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ اس بات کا رد کیا کہ ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے. تمام مکاتب فکر کا، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا جتنے اہل سنت کے آف شوٹ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ ابو طالب کی موت ایمان پر نہیں ہوئی. ایون اہل تشیع کے ہاں بھی کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے جس میں ایمان ابی طالب کا ذکر موجود ہو. وہ کہتے ہیں ہماری بکس خاموش ہیں، نہ تو ان کے کفر پہ دلائل دیتی ہیں اور نہ ایمان قبول کرنے پر، لہذا ان کے پاس بھی کوئی مضبوط چیز نہیں ہے. اہل سنت کا موقف ہی حق پر ہے. لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جناب ابی طالب کا نام ہم احترام سے لیتے ہیں کیونکہ ان کے احسانات ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں. ہم ان کے ساتھ ان کے الفاظ بدتمیزی کے ساتھ نہیں لیتے، اور اس کے دلائل میں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بھی بڑی رکت انگیز انشاءاللہ بھی بیان کروں گا. تو چاہے جناب ابی طالب ہوں، چاہے جناب عبد المطلب ہوں، نام ہم احترام سے رہیں گے. عبد المطلب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، ان تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی نہیں پہنچی. آپ کی عمر مبارک 8 سال تھی تو عبد المطلب دنیا سے چلے گئے، لہذا ان کا معاملہ تو وہی ہے جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 386 نمبر حدیث ہے کہ جس کسی یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا. اب ظاہر ہے جس نے سنا ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو وہ اپلیکیشن نہیں لگائی جا سکتی. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 4315، مسلم میں 4615. غزوہ حنین کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے کہ صرف 80 بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے.
اور سورۃ توبہ میں اس کا ذکر ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنی کثرت پہ گھمنڈ کیا، 12,000 کا مسلمانوں کا لشکر تھا، لیکن وہ سب کا سب تتر بتر ہو گیا جب قبیلہ حوازن اور ثقیف کے تیروں کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 80 اصحاب رہ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کا میں حوالہ دے چکا، ایک رجز پڑھتے ہوئے آگے گئے اور آپ نے لیڈ کیا اپنے اصحاب کو، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخریہ طور پر عبد المطلب کا نام بھی لیا اس رجز کے اندر۔ لہذا ہم تو احترام سے نام لیں گے، چاہے جناب ابی طالب ہوں، چاہے وہ عبد المطلب ہوں۔ اب اس حوالے سے کہ ان کا نام احترام سے اور ان کا احسان پوری امت پر ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 3883، مسلم میں 510 سے لے کر 513 تک 4 طرق ہیں کہ سیدنا عباس بن عبد المطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جناب ابی طالب کے چھوٹے بھائی اور جناب عبد المطلب کے بیٹے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا؟ ابو طالب تو آپ کی خاطر لوگوں سے لڑتے تھے، آپ کی مدد کیا کرتے تھے، اور لوگوں سے آپ کی خاطر غصہ ہوا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میری وجہ سے ابو طالب کو نفع پہنچا، اگر میں نہ ہوتا، بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتے۔ اب وہ دوزخ سے باہر نکال لیے گئے ہیں، صرف ان کے پاؤں ٹخنوں تک دوزخ میں ہیں، اور دوزخ کا سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے۔ لیکن وہ کم عذاب بھی اتنا سخت ہے کہ پاؤں صرف دوزخ میں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور مسلم کے الفاظ ہیں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 511 نمبر جو طرق آتا ہے، اس میں الفاظ ہیں، وجدتہ فی غمرات من النار، میں نے انہیں دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں، ان گڑھوں میں پایا، فاخرجتہ الی ضحضاح، تو میں نے انہیں کھینچ نکالا ہلکے عذاب کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر نکال لیا۔ اچھا، اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر کوئی کافر ہے، اب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں تو کافر کو تو کوئی مرنے کے بعد نفع نہیں پہنچ سکتا، لیکن ابو طالب کا معاملہ ڈیفرنٹ تھا۔ ابو لہب بھی ہے، اس کے خلاف پوری سورت نازل ہوئی، لیکن ابو طالب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ان کے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات تھے، اور ایک احسان تو اللہ نے دنیا میں بھی اتروا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ابو طالب نے، اور ابو طالب کے بیٹے سیدنا علی ابن ابی طالب کی پرورش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بدلہ اتروا دیا۔ بہرحال اس بخاری اور مسلم کی حدیث کے تحت ان ناسبیوں کا بھی رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ جی ابو طالب کے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات نہیں، اب کوئی ضد میں آ جائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا، تو وہ شیعہ کی ٹسل میں آ گیا، ہمارا بھائی اہل تشیع کے ساتھ یا ناسبیوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کیا لینا دینا، بات ہے بخاری اور مسلم کی کہ ابو طالب کے احسانات ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی کے بغض میں آ کر کوئی ابو طالب کا انکار کرنا شروع کر دے کہ ان کے کوئی احسانات نہیں ہیں، ورنہ تو بخاری اور مسلم کا انکار لازم آئے گا۔ لہذا ہم جناب ابی طالب کا نام احترام کے ساتھ اس حوالے سے لیتے ہیں۔ اب جناب ابی طالب اور جناب عبد المطلب کے حوالے سے ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اس پہ جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
بھائیو، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے لیے جو ہم نے اصول اور مبادی کھڑے کرنے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں کرنے ہیں، کیونکہ ہمارے عقائد کی بنیادی کتاب ہے القرآن۔ لہذا قرآن پاک کے ریفرنس سے اگلے کراس ریفرنسز جو آپ کے پاس ہیں آپ کے ریفرنس پیج پہ، ان پر آ جائیے۔ کراس ریفرنس نمبر 2، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی جیوز اور کرسچنز پرٹیکولرلی، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، بے شک ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں، علی فترۃ من الرسل، اس فترت کے پیریڈ کے بعد جبکہ رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا یا خوشخبری سنانے والا کیوں نہ آیا پیغمبر۔ 500 سال گزر گئے ہیں، کوئی پیغمبر نہیں آیا، اگر آیا ہوتا تو ہم ہدایت قبول کر لیتے۔ تو یہ جو تم اللہ کے خلاف حجت قائم کرنا چاہتے تھے، اللہ نے وہ حجت ختم کر دی۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، اور بے شک اب تمہارے پاس آ گیا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، یعنی ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ سے وہ لفظ بھی پتہ چل گیا جس کی وجہ سے ہم فطرت کا زمانہ کہتے ہیں۔ ایک فطرت لفظ ہے نیچر، وہ فا توئیں را تا را تا ہوتا ہے، یہاں پر توئیں یا تو نہیں ہے بلکہ تا ہے، تے، فطرت زبر کے ساتھ۔ فطرت اس ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر 533 عیسوی سے لے کر 571 عیسوی تک، 571 تک، یہ تقریباً جو 525 سال کا عرصہ ہے، اس میں کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا۔ یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے حضرت عیسیٰ کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ باقی انبیاء بھی میرے بھائی ہیں لیکن عیسیٰ اور میں تو بڑے قریبی بھائی ہیں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا۔ تو یہ فطرت کا زمانہ تھا، یعنی کہ ایسا پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو، یہ گیپ آیا ہو انبیاء کرام علیہ السلام کے اعتبار سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور یہ زمانہ فطرت کا تھا۔ اس کا ایک اور پروف بھی اگلا کراس ریفرنس سورہ یاسین آیت نمبر 3، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف نازل کیا اور آپ کو مبعوث کیا اس قوم کی طرف، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنا دیں کہ جن کے آباء و اجداد تک کوئی دعوت حق نہیں پہنچی ہوئی۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اہل مکہ اور ان کے ارد گرد جو ہیں، یہاں تک حق کی دعوت نہیں پہنچی۔ ابراہیمی تھے وہ، لیکن اولادن تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی گزرے ہوئے تقریباً 3,500-4 ہزار سال گزر چکے ہوئے تھے، تو اولاد ابراہیم تھے۔ باقی ریلیجن جو ہے ٹیمپرڈ فارم میں موجود تھا، کوئی کچھ لوگ تھے جو دین ابراہیمی پر اس کے اوپر موجود تھے، کچھ کرسچنز تھے، باقی اوورال جو ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں تھا، ان تک پیغمبر کی دعوت صحیح نہیں پہنچی ہوئی تھی۔ اب اہل فطرت کا حکم کیا ہے قرآن حکیم کی روشنی میں؟ یہ میرا اپنا فتویٰ نہیں ہے، قرآن حکیم کا فتویٰ، کہ جس تک پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا حکم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کبھی بھی عذاب نہیں کرنے والے کسی قوم کو یہاں تک کہ اس کے اندر رسول کو مبعوث نہ کر دیں۔ اگر کسی کے پاس رسول نہیں آیا، پیغمبر نہیں آیا، تو وہ عذاب سے استثناء ان کو حاصل ہو جائے گا، ظاہر ہے حق ان پر واضح نہیں ہوا۔ اب ہم تک حق کیوں پہنچ گیا؟ کہ یہ قرآن سلامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اگر یہ کتاب اصلی حالت میں نہ رہتی تو ہم پر بھی کوئی اوبلیگیشن نہیں تھی۔ اسی لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک کے لیے تھی، لہٰذا یہ کتاب بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 1 ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس میں بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اس امت پر وہ قرآن ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کا خلیفہ بھی قیامت تک کے لیے ہے القرآن، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اس میں کافی احادیث اور آیات کے حوالے سے میں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہم تک پہنچی ہے بالکل محفوظ حالت میں، ٹیمپرڈ فارم میں نہیں، لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں. لیکن اگلے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی اس لیے نہیں تھی کہ وہاں پر کتابیں ٹیمپر ہو جاتی تھیں اور پھر پیغمبر آ جایا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر مسلسل انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً 1500 سال تک جاری رہا. ایک پیغمبر فوت ہونے سے پہلے اگلے پیغمبر کو اپنا خلیفہ بنا کر جاتا تھا، لہٰذا کوئی ایمبیگوٹی اور ابہام پیدا ہی نہیں ہوتا تھا. اب ایمبیگوٹی دور کرنے کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ کتاب اللہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اسی لیے اسے کتاب کو محفوظ کیا گیا. اگلی کتابیں نہیں محفوظ، نہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور نہ نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل محفوظ ہے، کیونکہ اس وقت پیغمبر آ جاتے تھے. لیکن اگر اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی القرآن بھی معاذ اللہ ٹیمپر ہو جاتا تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھٹی ہو جانی تھی، ہماری کوئی پیشگی نہیں ہونی تھی، بغیر پیشی کے ہی مغفرت ہو جانی تھی. لیکن اس کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں. الحمدللہ یہ کتاب بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی دوبارہ یاد کر لیں 386 نمبر کتاب الایمان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں پھر مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ اکاؤنٹیبل ہوگا، وہ دوزخ میں جائے گا. اگر افریقہ کے جنگلوں کے اندر کسی شخص تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی تو اس کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، بس اس کے لیے ایک اجمالی سا عقیدہ اللہ کے بارے میں وہ سفیشینٹ ہے. عقیدہ بنیادی توحید، باقی تفصیلات تو ظاہر ہے یہاں مسلمانوں کو سمجھانی مشکل ہو رہی ہے. تو وہ ایسے لوگ جن تک اس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل نہیں ہے. اب رہا بھائیو صحیح مسلم کی وہ 2 حدیثوں کا مسئلہ جس کی وجہ سے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے. قرآن پاک کی ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ایک بات تو بالکل کلیئر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فطرت ہیں. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی تھے جناب عبداللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے تقریباً 18 سال کی عمر میں، ان کی عمر بڑی چھوٹی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جناب آمنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 6 سال تھی تو وہ دنیا سے چلی گئیں. لہذا ان تک کوئی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں پہنچی. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. آپ کو اس کی طرف پیغمبر بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جن کو آباء و اجداد کو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا. اور وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کبھی بھی کسی قوم کو عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ نبی ان میں مبعوث نہ کر دیں. قرآن کا مقدمہ بالکل 14ویں کے چاند کی طرح اور چمکتے ہوئے سورج کی طرح بالکل کلیئر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں. اب رہا صحیح مسلم کی وہ 2 حدیثیں جن کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں وہ عقائد کے اندر دوسری طرف ڈیویٹ کر گئے. میں ان کو بھی یہاں پر ایڈریس کر دوں کیونکہ اہل حق کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مخالفین کے دلائل کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے، صرف اپنی نہیں ٹھوکی جاتی یا اپنی زبردستی کسی کے دماغ میں نہیں ڈالی جاتی بلکہ مخالفین کے دلائل بھی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اصول اور مبادی قرآن حکیم کے خلاف کوئی ایکسیپٹ نہیں ہوں گے. یہ کتاب جو ہے یہ بنیادی عقائد ہمیں فراہم کرتی ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بات آئے گی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھیے گا، چاہے کوئی حدیث آئے کوئی روایت آئے وہ اس کتاب کی روشنی میں جج کی جائے گی. یہ الفرقان ہے. قرآن حدیث کو تو چھوڑ دیں، سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں آیا کہ تورات اور انجیل بھی جو ہے وہ بھی اس کتاب کے اوپر پیش کیے جائیں گے، الہامی کتابیں بھی. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب ہے الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. الحمدللہ کوئی صحیح حدیث جو ہے جس کی سند ٹھیک ہو وہ کبھی بھی کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہوگی. ہاں بسا اوقات ہمیں لگتا ہے بظاہر کوئی آیات ٹکرا رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک ابھی آپ نے بڑی ریسنٹ ایگزامپل میں نے آج ڈسکس کی کہ سورہ قصص میں آیا انک لا تہدی من احببتا، اے نبی آپ ہدایت دے ہی نہیں سکتے جس سے محبت کریں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے.
اور سورہ الشورى کے اندر آیت نمبر 52 میں بالکل الٹ بات آئی، انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ تو ضرور ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ تو بظاہر یہ دو آیات ٹکرا رہی تھی، لیکن ٹکرا نہیں رہی۔ وہاں پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہاں پر ہے کہ آپ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ وہاں ہے لا تہدی، نہیں ہدایت دے سکتے، یہاں ہے لتہدی۔ دیکھیں لام الف زبر لا اور لام زبر لا کا کتنا فرق ہے۔ لام تاکید بن جاتا ہے، عربی میں تو الٹ مطلب بن جاتا ہے۔ لا کا مطلب ہے نہیں، لا کا مطلب ہے ضرور، اگر الف نہ ہو ساتھ تو۔ اسی والے سے میں نے وہ مسئلہ نمبر 23 تقریباً 55 منٹ کا ریکارڈ ہے، قرات سیکھنے کا طریقہ میں نے 40 منٹ کے اندر پورا قرات کیسے ایک عربی قرات کوئی سیکھ سکتا ہے وہ لیکچر دیکھا جا سکتا ہے، مسئلہ نمبر 23۔ اس میں بھی یہ میں نے لا اور لا کا فرق بتایا۔ تو وہ دو حدیثیں بھی آپ ڈسکس کر لیتے ہیں اینڈ پہ۔ پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پوری 500 نمبر حدیث، 500 نمبر حدیث صحیح مسلم کے اندر، کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، این ابی، میرا باپ کہاں ہے؟ یعنی اس کی آخرت میں کیا معاملہ ہوا ہے؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں عطا فرماتا ہے، تو میرے باپ کے بارے میں مجھے بتائیے، این ابی، میرا باپ کہاں پر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی النار، تیرا باپ تو دوزخ کی آگ میں ہے۔ تو وہ شخص غمگین ہو کر وہاں سے چل دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ اس کو اس بات کا دکھ ہوا ہے، تو آپ نے اسے واپس بلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی و اباک فی النار، بے شک میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں دوزخ میں ہیں، بے شک میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں دوزخ میں ہیں۔ تو اس حدیث کی وجہ سے جو صحیح مسلم میں 500 نمبر حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی ہیں وہ معاذ اللہ استغفر اللہ دوزخ میں ہیں۔ تو الفاظ ذرا نوٹ کریں، اس میں والد کے الفاظ نہیں ہیں، ان ابی کے الفاظ ہیں۔ اب ابی عربی زبان میں باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اس کے پروف میں قرآن پاک کی اگلی میں آیت پیش کروں گا، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول بھی پیش کروں گا اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں، کہ عربی زبان میں چچا کو بھی باپ کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ والد کا لفظ جو ہے نا وہ ان ایمبیگوس ہوتا ہے، والد وہی ہوگا جس کی وجہ سے اس کی پیدائش ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے باپ ہیں روحانی طور پر۔ کیوں؟ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ وہ امت کی والدہ نہیں ہے، ماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، والد نہیں ہے۔ ہاں کوئی سید ہو اور اہل بیت میں سے ہو، اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ آل رسول میں سے ہے، لیکن ایز اے امت ہم آل محمد میں داخل ہیں، سب کے سب امتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آل محمد میں پوری امت داخل ہے، ہاں اہل بیت میں وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو بہرحال اس کے ثبوت میں آپ کا آخری کراس ریفرنس ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133، کہ ابی کا لفظ قرآن پاک نے چچا کے لیے بھی بولا ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم سے حدیث بھی میں انشاءاللہ ایک پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے یہودیو کیا تم اس وقت وہاں پر موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب تھا؟ یعنی یہودی جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، یعقوب علیہ السلام کا چونکہ لقب ہے اسرائیل، سورہ آل عمران میں ان کا لقب اسرائیل آیا ہے، اسی وجہ سے بنی اسرائیل ایک سورت بھی موجود ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودیو، یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تھا، کیا تم اس وقت وہاں پر موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو، 12 بیٹے تھے جن سے یہودیوں کے پھر 12 قبائل بنے، اپنے بیٹوں کو موت کے وقت بلا کر انہوں نے کیا نصیحت کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
یہ باپ دیکھیں مرتے مرتے توحید کی دعوت دے کر جا رہا ہے اپنی اولاد کو. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بعد فلاں پلاٹ تم لے لینا اور فلاں بینک بیلنس تم لے لینا. توحید، فکر ہے آخرت کی، عقیدہ توحید کی. یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی، جس کا تعارف آپ نے ہمیں کروایا ہے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے جو باپ ہیں ان کی، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی. الہ واحدا، اور الہ تو سب کا ایک ہی تھا اور ایک ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما برداری اپنی شو کرتے ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں. یہاں پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت ابراہیم کو اپنا باپ کہا. وہ تو بات سمجھ آتی ہے، ان کے دادا تھے. لیکن ابراہیم کے بعد کس کو اپنا باپ کہا؟ اسماعیل کو. اسماعیل علیہ السلام تو ان کے باپ نہیں تھے، چچا لگتے تھے. کیوں؟ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو اپنے والد محترم تھے وہ تو حضرت اسحاق تھے. حضرت اسماعیل تو ان کے بھائی تھے حضرت اسحاق کے، لہذا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے. جب باپ کا چچا ہے تو اولاد کا بھی وہ چچا ہوگا. لیکن یہاں پر ابی کا لفظ ان کے چچا کے لیے بھی بولا گیا، اور اسی پر حافظ ابن کثیر المتوفا 774 ہجری، جن کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اپنے بزرگوں میں شمار کرتے ہیں، اور ان کی تفسیر کو ایک اعلیٰ درجے کی تفسیر مانتے ہیں. اگرچہ میرے نزدیک اس میں کئی ایک عقائد جو ہیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں، اور بسا اوقات شرک کی بو بھی آتی ہے ان عقائد سے. بہرحال میں نے اس کا رد مختلف موقعوں پر کیا ہے. اوورال ایک اچھی کوشش ہے وہ. اس میں انہوں نے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا، یہی بحث کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کیوں کہا کہ حضرت اسماعیل ہمارے باپ ہیں. تو انہوں نے کہا اس لیے کہا کہ عرب کی لنگوسٹک کے اندر، عرب کی میتھولوجی میں چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ بولا جاتا تھا. اس لیے انہوں نے حضرت اسماعیل کو بھی اپنے باپ کے طور پر شمار کیا، حالانکہ ان کا اپنا باپ یعقوب اور یعقوب کے باپ حضرت اسحاق اور ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. وہ لڑی چل رہی تھی بنی اسرائیل کی. اب اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 1468، صحیح مسلم میں 2277، اور یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جو میں پڑھنے لگا ہوں. مشکات میں بھی اس کا نمبر 1778 مشکات میں بھی موجود ہے، زکوٰۃ والے چیپٹر میں، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. تو سیدنا عباس بن عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یعنی جناب ابی طالب کے چھوٹے بھائی، تو وہ تازہ مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا حضرت عمر کو. صحیح مسلم میں الفاظ ہیں 2277 نمبر حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر نے آ کر شکایت کی کہ آپ کے چچا جو ہیں وہ تو زکوٰۃ جمع ہی نہیں کروا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے، اور اے عمر سن لو، ان عم الرجل سنو ابی، بے شک انسان کا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. صحیح مسلم میں سے تھا نا، ان ابی، بے شک میرا باپ اور تیرا باپ دوزخ میں ہے، اور یہ صحیح مسلم میں ہی ہے 2277 کہ عمر عباس میرا چچا ہے، اور یاد رکھ کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. مسلم کا جواب مسلم شریف سے، قرآن سے تو خیر اس سے پہلے، اس سے بڑا جواب الحمدللہ. تو یہ معاملہ اس حوالے سے کلیئر ہو گیا کہ یہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ آگ میں ہے، تو اس سے مراد تھے جناب ابی طالب، جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں ہم سن چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ ان کے مرنے کا غم تھا، وہ باپ کی طرح ہی تھے، پالا بھی تھا، چچا سگے بھی تھے، اور پھر پرورش بھی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لڑتے بھی تھے، غصہ بھی کرتے تھے، اور وہ ایک جو قبیلہ تھا بنو ہاشم، اس کے وہ سردار تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں جتنی تکالیف تھیں، اس پہ دنیاوی طور پر سبب تو اللہ تعالیٰ نے 2 ہستیوں کو ہی بنایا تھا. ایک حضرت ختیجہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے مال کے ذریعے، اور ابو طالب کی اسٹرینتھ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی. بہرحال
تو یہاں پر کنایا ہے تیرا باپ اور میرا باپ، ابھی کے الفاظ ہیں والد کے نہیں، لہٰذا ہمیں قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں تعویل کرنی پڑے گی. کیوں کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ اور وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. بالکل واضح ہے کہ یہ باپ سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابی طالب، جناب ابی طالب کو لیا. اب دوسری اور آخری حدیث جو اس کانٹیکسٹ میں پیش کی جاتی ہے وہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2257 ہے، مشکات میں بھی اس کا نمبر 1763 ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد ان کی قبر پر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر جا کر انتہائی روئے، اتنے روئے کہ تمام صحابہ کرام، مسند امام احمد میں آتا ہے تقریباً 1000 کے قریب صحابہ آپ کے ساتھ تھے. مسلم شریف میں ان کی تعداد نہیں آئی، وہ سب کے سب رونا شروع ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے روک دیا. اب تم قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے. قبروں پر جایا کرو، مزارات کے اوپر نہیں ہے، یہ قبروں کے اوپر ہے. اب جہاں پر جا کر بے حیائی کا طوفان بدتمیزی برپا ہو، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو، وہاں پہ آخرت کیا یاد آئے گی؟ لوگ تو آج مزارات کے اوپر وہ اپنے ویڈیو والے فون لے جاتے ہیں اور جا کر وہ پھر عورتوں کی ویڈیوز بناتے ہیں. قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کام ہوتے ہوں وہاں جانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو اس حدیث کی وجہ سے بعض نے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے لیے دعا کرنے سے روک دیا گیا، تو یہ انڈائریکٹ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ایمان پر نہیں تھی. تو بھائیو، اگر یہ اس طریقے سے دلیل تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما سکتے تھے کہ میری والدہ چونکہ کافرہ مری ہیں اور یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے، اور پوری ایکسپلینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے جاتے. ایک بندے کی آپ آخرت کا فیصلہ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کئی موقعوں پر دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے، وہ تو کئی ایک علیحدہ سے موضوع بن جائے گا. کسی بندے کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنا یہ بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے، بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے. مثلا اب اگر میں ایک فیصلہ کرنا شروع کر دوں، ابھی آپ خود بخود اس چیز کے اوپر پیچھے ہٹ جائیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240 نمبر کتاب الایمان میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو جن لوگوں نے حضرت علی کے خلاف جنگیں کی ہیں، لگاؤں منافقت کا فتویٰ؟ مسلم شریف کہہ رہی ہے. تو فتویٰ کن کن لوگوں کے اوپر جائے گا؟ تو آپ سب لوگ میرا گریبان پکڑیں گے کہ نہیں آپ ڈائریکٹلی یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. حالانکہ وہ اس حد تک دشمنی پر گئے کہ ممبروں پر گالیاں نکالی. بخاری اور مسلم میں آتا ہے بنو امیہ کے دور میں حضرت علی کو ممبروں پر گالیاں نکالی گئیں. اس سے بڑھ کر بغض علی اور کیا ہوگا؟ تو لگاؤں فتویٰ صحیح مسلم 240 منافقین کے نام گننے شروع کروں؟ تو آپ بھی اجازت نہیں دیں گے اور نہ میں کروں گا، کیونکہ یہ بہت بڑا فتویٰ ہے کسی کو پرٹیکولرلی مینشن کر کے کسی کے اوپر فتویٰ لگانا. جب تک کہ واضح دلیل نہ موجود ہو اور اس کو بالکل نص قطعی سے کسی کی آخرت کا فیصلہ نہ کر دیا جائے. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، کوئی ہمارے ماں باپ کا مسئلہ تو نہیں ہے. اس کی بجائے اگر کوئی خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو وہ زیادہ احتیاط کے اوپر مبنی ہے، بجائے یہ کہ وہ اپنی زبان کھولے اور معاملہ بالکل خراب ہو جائے. تو یہاں پر میں ایک آیت پیش کروں گا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس سے اگلی آیت ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ بے شک اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ابو طالب کا نام بھی بدتمیزی سے لینا رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے. حتیٰ کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ابھی قحافہ ایمان لے کر فتح مکہ پر حضرت ابوبکر صدیق کے باپ مسلمان ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میرا باپ اسلام نہ لے کر آتا اور ابو طالب ایمان لے آتے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی. تو حضور نے بھی پھر اپنے جذبات کو نہیں چھپایا اور کہا ابو بکر ہاں واقعی
ابو طالب کے ایمان لانے کی مجھے زیادہ خوشی ہوتی بنسبت تیرے باپ کے ایمان لانے. وہ بھی فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے 90 سال کی عمر میں تقریباً, اور وہ فوت بھی حضرت بکر صدیق کے بعد ہوئے ہیں پھر. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اس میں بڑی احتیاط ہے. لہٰذا اس حوالے سے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں اپنے محترم اور شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفی 1435 ہجری انہی کے موقف کو اڈاپٹ کروں گا جو احتیاط پر مبنی ہے. میں نے ان پر پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہے 2.5 گھنٹے کا تقریباً, مسئلہ نمبر 80 کے نام سے. شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین. اس میں ان کے ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں, اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے حوالے سے ان کا اپنا ویڈیو کلپ موجود ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تمام احادیث ہیں لیکن میں ان کے بارے میں سکوت اختیار کرتا ہوں. ان کے الفاظ ہیں, یہی آیت انہوں نے کوٹ کی ہے اس میں, کہ میں نہیں چاہتا کہ میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکلیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دوں اور دوزخ میرا مقدر بن جائے. 5واں سوال ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا, کے تحت بریلوی اور دیوبندی عوام کے برعکس اہل حدیث حضرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق زبان کھولتے ہوئے مطلقاً کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پکے کافر تھے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے مترادف نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول کو جو تکلیف دینا ہے اس کی بہت سی قسمیں, گالیاں دینا, برا کہنا, مخالفت کرنا, یہ ساری اللہ رسول کو تکلیف دینے والی بات ہے. تو بریلوی اور دیوبندی عوام جو کہتے ہیں ہمارے نزدیک اصل دلیل قرآن کی آیت نہیں حدیث نہیں ہے, میں 14 سال اس حدیث کا جواب سوچ رہا ہوں, وہ اللہ رسول کو تکلیف دینے والے ہیں جو حدیث کو رد کرنے والے. دوسرا یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں, مثلا سیدنا حسین کو شہید کرنا, ان کو برا کہنا, یہ بھی آپ کو تکلیف دینی ہے. اسی طرح والدین کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ اس بارے میں سکوت کرنا چاہیے. اگرچہ بریلویوں دیوبندیوں دونوں کے جو مولوی تھے ملا علی قاری, اس نے کتاب لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں, کہ اس میں اس نے بڑے سخت الفاظ لکھے, میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. وہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں, میرے پاس موجود ہے, اور اس نے سیوطی کا رد کیا ہے. تو اس بارے میں جو اہل حدیث ہو, اگر کسی نے کہا ہے تو اس نے کوئی صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہوگی. حدیثیں صحیح ہیں, صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے اور حدیثیں صحیح ہیں, لیکن ہم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکوت کرتے ہیں. اللہ جانے ان کے والدین کا معاملہ جانے, ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کسی وجہ سے جو ہے ہم سارے ہمارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں. اچھا, اور یہ تو شیخ صاحب کا وہ موقف تھا جو ویڈیو میں ریکارڈ ہے. 17 جون 2009 کو جو میں نے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا 100 سوالات والا انٹرویو ریکارڈ کیا, جو ہزاروں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں, اسی گفتگو کے بعد میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب سے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے حوالے سے ڈسکشن کی, اور میں نے یہی سارے دلائل ان کے سامنے رکھے جو آج میں پہلی دفعہ ویڈیو ریکارڈنگ میں لے کے آ رہا ہوں. شیخ صاحب کہتے تھے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں, نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں. اب ان کی احتیاط تھی, میں کہتا ہوں یہ سب سے اچھا موقف ہے, بجائے یہ کہ بندہ اپنے گاٹے کو فٹ کر لے شاید خام خواہ راہ جان دے دی. تو میں نے جب شیخ صاحب کو یہ دلائل رکھے تو مجھے کہتے علی بھائی بس 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 بس, میری تو اپنی خواہش ہے کہ میں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ساتھ ملاقات کروں. یہ میری اگر آپ خواہش پوچھے تو یہی ہے, الحمدللہ. اچھا, اب یہاں پر میں ایک دو چیزیں اور بھی کلیئر کر دوں, کیونکہ کچھ سخت باتیں بھی اب ظاہر ہو گئی اس حوالے سے, کہ اگر کسی کا موقف ان احادیث کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتے, کیونکہ کوئی بھی بندہ گستاخ نہیں مرنا چاہتا, چاہے کوئی بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, اہل تشیع ہو. کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میں گستاخ رسول ہو کر مروں, معاذ اللہ, استغفر اللہ. یہ کسی کی خواہش نہیں ہے. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. مولویوں کا جو پراپوگنڈا الگ جگہ ہے کہ فلاں گستاخ رسول ہے اور فلاں یہ اور فلاں جو ہے, کوئی بھی کلمہ گو اہل قبلہ گستاخ رسول ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا. لہٰذا اگر ایسے کسی کے ساتھ معاملات ہوں تو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے, اور فتویٰ پھر بھی کسی پہ نہیں لگنا چاہیے, کیونکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے بڑے امام ہیں, اور کتب ستہ میں ان کی کتاب ہے سنن نسائی المتوفی 303 ہجری, انہوں نے یہ جو مسلم شریف کی 2257 نمبر حدیث تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
ماں کی قبر پر گئے تھے. یہ حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2035 آتی ہے. تو امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرک کی قبر پر جانے کا جواز. تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا, کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے. جیسے امام بخاری نے کتاب الاستئذان چیپٹر میں صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحے کا جواز, اور نیچے وہ حدیث لے کے آئے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد تعلیم فرمایا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھوں میں ان کا ہاتھ تھا. اس سے امام بخاری نے ایک رزلٹ نکالا کہ کسی کے ہاتھ کو 2 ہاتھ سے پکڑا جا سکتا ہے, یہ جائز ہے. اور نیچے سلف کے اقوال بھی لکھے کہ سلف 2 ہاتھ سے مصافحہ بھی کرتے تھے. تو یہ امام بخاری کا عقیدہ تھا. اس طریقے سے امام نسائی نے بھی لکھا. اسی وجہ سے علماء عرب کی اکثریت اور پاکستان میں بھی جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہے اہل سنت میں سے, ان کی اکثریت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں ہے. ان کے لیے میرا خصوصاً مشورہ ہے ان تمام دلائل کی روشنی میں ان تک یہ لیکچر بھی پہنچے کہ ایٹ لیسٹ انہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ والا موقف ضرور اڈاپٹ کر لینا چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں, کیونکہ دلائل دونوں طرف موجود ہیں. اور احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ سے یہ پوچھا نہیں جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا کافر تھے, تو خام خواہ اپنے گلے مصیبت نہ فٹ کریں اور کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دے لی جائے. لیکن یہاں پر میں ہمارے جو بریلوی اور دیوبندی بھائی ہیں جو اس وقت سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں, ان کے لیے بھی میں ایک ذرا کڑوی بات کر دوں تاکہ ان کو بھی ذرا اس حوالے سے تسلی ہو جائے کہ ان کے بزرگ بھی کیا گل کھلا کے گئے ہیں. ملا علی قاری جو حنفیوں کے مرشد اعظم ہیں, المتوفا 1014 ہجری, ملا علی قاری جن کی وہ شرح مشکات بھی ہے, یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی پرسنالٹی گزری ہے وہ ملا علی قاری ہیں. انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس ٹاپک کے اوپر, وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اس کتاب وہ عربی میں انہوں نے لکھی, تقریباً 100 صفحوں پر ہے. وہ کتاب میں نے دیکھی ہے, مکتبۃ الشاملہ میں عقیدے والا جو پورشن ہے اس میں وہ کتاب موجود ہے. اور اس کتاب کا نام کیا ہے عربی میں اردو میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکاروں کے لیے اس عقیدے پر دلائل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے تھے. یہ ذرا نام دیکھیں کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں کے, بلکہ معتقد کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے, عقیدت مندوں کے لیے یہ تحفہ ہے کہ ہم آپ کو دلائل پیش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے تھے. اور اس کتاب کے آغاز میں انہوں نے پہلا قول امام حنیفہ کا نقل کیا ہے الفقہ الاکبر کتاب سے, جو حنفیوں کے نزدیک بنیادی کتاب ہے, بڑی چھوٹی سی کتاب ہے عقائد کے اوپر. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں, ظاہر ہے وہ اس کو مانتے ہیں کتاب کے ان کی ہے. ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے, اس کی سند کوئی نہیں ہے. لیکن چونکہ حنفی مانتے ہیں تو ان کے لیے تو وہ دلیل ہے. اس اعتبار سے تو کسی بھی کتاب کی امام حنیفہ تک سند ثابت نہیں, نہ ہدایہ کی نہ دور مختار کی. تو الفقہ الاکبر سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول انہوں نے شروع میں نقل کیا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں اور باپ دونوں کفر کی حالت میں دنیا سے گئے تھے. تو یہ انہوں نے نقل کیا. لہٰذا یہ ایک چوتھی چیز بھی میں نے آپ کو بتا دی. 3 چیزیں اس سے پہلے بھی فقہ حنفی کی بتا چکا ہوں. ایک تو مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے امام حنیفہ رحمہ اللہ. نمبر 2, شوال کے 6 روزوں کو وہ بدعت کہتے تھے, جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنے والے کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. اور بخاری مسلم کی 50 احادیث ہیں کہ مدینہ حرم ہے. اور تیسری کہ وہ عقیقے کو بدعت کہا کرتے تھے, حالانکہ صحیح بخاری کے اندر پورا عقیقے کے اوپر چیپٹر موجود ہے. اور یہ آج چوتھی چیز بھی آپ کو پتہ چل گئی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ریفرنس سے, اگر یہ ان کی کتاب ان تک واقعی پہنچتی ہے تو, ورنہ یہ پیچھے والے لوگ جو ہیں یہ انہی کا کارنامہ ہے. بہرحال یہ کتاب جو ملا علی قاری نے لکھی المتوفا 1014 ہجری, یہ انہوں نے جلال الدین سیوطی الشافعی کے رد میں لکھی, کیونکہ انہوں نے 9 کتابیں لکھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مومن ثابت کرنے کے لیے. اب جلال الدین سیوطی وہ ہیں جن کو اہل حدیث بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, بریلوی بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, دیوبندی بھی رحمۃ اللہ علیہ, اور امام سیوطی کہتے ہیں. جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد کے اندر بہت فساد موجود تھا. ایون یہ جو شیخ زکریہ کا واقعہ ہے قبر سے ہاتھ باہر نکالنے والا, یہ سیوطی نے نقل کیا ہے. شیخ زکریہ نے بیچارے نے ادھر سے اٹھایا ہے, یہ اصل جو معاملہ ہے یہ تو سیوطی کا کیا ہوا ہے.
اس قسم کے بڑے معاملات. ان کی کتاب شرح الصدور فی الاحوال القبور، اس میں تو انہوں نے عجیب و غریب واقعات سیوطی نے لکھے ہیں کہ حضور کی وفات کے 500 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت کسی بزرگ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے. استغفر اللہ تو بولی. تو اس قسم کی وہ بڑے دیو مالائی قصے کہانی لکھنے میں امام سیوطی المتوفا 911 ہجری مشہور ہیں. اور چونکہ یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے نزدیک شیخ زبیر علی زئی صاحب بہرحال ان سے اعلان برات کرتے تھے، کیونکہ عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں تے عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں. ان کو چونکہ عقل تھی، ان کو پتا تھا کہ سیوطی صاحب نے کیا کارنامے اپنی کتابوں میں کیے ہوئے ہیں، تو وہ اعلان برات کرتے تھے. اور میرے انٹرویو میں جب میں نے سیوطی کا نام لیا، انہوں نے کہا جی چھوڑو، ان کی بات نہ کرو ہمارے سامنے، ہمیں کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر بات کرو. تو سیوطی نے جب کتابیں 9 لکھی، ان کے رد میں ملا علی قاری نے پھر یہ کتاب لکھی تھی کہ یہ دلائل ہیں امام حنیفہ کے عقیدت مندوں کے لیے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر پر مرے تھے والعیاذ باللہ تعالی. بہرحال سیوطی صاحب نے بھی اس میں بڑی زیادتیاں کی. وہ کتاب کے اندر انہوں نے جو جھوٹی روایتیں اکٹھی کی، کیونکہ اس فن میں وہ بڑے ماسٹر تھے اس قسم کی روایات لکھنے میں. تو سیوطی صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کو قبر سے زندہ کیا اور پھر کلمہ پڑھایا دوبارہ والعیاذ باللہ تعالی. تو آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی مرنے کے بعد زندہ کر کے اس طریقے سے فرضی طریقے سے کلمہ بھی کسی کو پڑھایا جائے تو کلمہ تو کسی کام کا نہیں ہے اگر وہ کفر پر مرا ہے. تو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ ہم جسے موت دے دیں کہ وہ قیامت سے پہلے وہ واپس آ جائے. مرا ہوا شخص تو کبھی دنیا میں آ نہیں سکتا. تو اب اس قسم کے واقعات، اور پھر مجھے صد افسوس اس وقت ہوا جب میں نے حافظ ابن کثیر کو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 سے 116 کے دوران تفسیر ابن کثیر میں، ابن کثیر المتوفا 774 ہجری، انہوں نے بھی یہ روایتیں نقل کی. اور امام طحاوی المتوفا 321 ہجری اور امام قرطبی المتوفا 668 ہجری، ان کے حوالے سے یہ کہا کہ آپ تو ماں باپ کی بات کرتے ہیں، حضور نے تو ابو طالب کو بھی دوبارہ زندہ کر کے کلمہ پڑھایا تھا. اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان روایتوں کی اگر صحت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن کے خلاف چلی جائیں گی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95. یہ تو روایتیں ثابت ہی نہیں ہیں، بالکل جھوٹی روایتیں ہیں. ملا علی قاری نے پھر ان روایتوں کا رد کیا، اور ان روایتوں کا رد ان کا بالکل ٹھیک ہے کہ سب کل جھوٹی روایتیں، ظاہر ہے آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو ملا علی قاری نے جو پوری کتاب لکھی ہے اس میں ساری باتیں غلط نہیں لکھی ہیں. جو جھوٹی باتیں تھیں سیوطی صاحب کی، وہ انہوں نے ان کا رد کیا، اور امام قرطبی کا اور حافظ ابن کثیر نے جو انڈورس کیا ہے اس کا بھی رد ہوا. لہذا یہ بالکل غلط ہے. ہم اس عقیدے کو قرآن حکیم کے بالکل خلاف سمجھتے ہیں. اور بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے قبول ہوتی ہے. تو جو بندہ مر گیا اس کو قبر سے نکال کے کوئی توبہ کروا بھی لے تو کسی کام کی نہیں. جب وہ زندہ تھا اور اس پہ نزع کا عالم آ گیا، موت کا غرغرہ آ گیا، تو اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے. چاہے جائے کہ ایک بندے مرے ہوئے بندے کو آپ زندہ کریں، جو روایتیں بھی بالکل جھوٹی ہیں. لہٰذا آج کی گفتگو کا کنکلوژن کیا ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی، لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کا احسان ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں یہ اہل فطرت میں سے تھے. لہٰذا ہم وہ ایکسٹریم رویہ بھی اختیار نہیں کرتے کہ انہوں نے وہ کلمہ پڑھ لیا زندہ ہو کے دوبارہ اور یہ معاملات، اور نہ ہم دوسری طرف جاتے ہیں. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، ان کو اہل فطرت میں داخل کرتے ہوئے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. اور میں آخر میں ضرور دعا کروں گا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے کہ جنہوں نے یہ جرت کی. پاکستان میں ظاہر ہے کہ ان کے لیول کا کوئی عالم نہ تھا، نہ اب کوئی ہے موجود علمی اعتبار سے. میرے نزدیک تو علماء عرب میں بھی اسماء و رجال کے علم کے اعتبار سے، چاہے شیخ البانی ہو یا کوئی اور، شیخ زبیر علی زئی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو ملکہ دیا تھا کسی اور کی مہارت نہیں تھی. اور کسی کو شوق ہو تو وہ مسئلہ نمبر 80 ضرور دیکھے. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین، اس میں نے اس کے علمی دلائل بھی دیے ہیں کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھے. انہوں نے کم از کم ایک دفعہ یہ اعلان حق بلند کیا ہے کہ بھائی خاموشی اختیار کرو. اور میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا، اب یہ کریٹیکل لیکچر ہے، کہ میں اس لیکچر کے اینڈ پہ وہ کلپ بھی شیخ صاحب کا ڈال دوں تاکہ اگر کسی نے میری بات کو نہیں ماننا ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، کم از کم وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کی بات کا ضرور ریگارڈ کرے کہ اتنا بڑا عالم جس کے پاس علمی دلائل بھی موجود تھے، پھر بھی انہوں نے اس معاملے میں احتیاط سمجھی اور کسی بھی گستاخی سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. انہوں نے کہا حدیثیں بالکل ٹھیک ہیں، حدیثوں کا انکار نہیں ہے. وہ آگے نہیں گئے اس کی تعویلات کی طرف،
میں نے الحمدللہ اس کی علمی دلائل بھی سامنے رکھے ہیں. کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے. میں تو امام نسائی پہ فتویٰ نہیں لگایا کہ انہوں نے کیوں باب باندھا, ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے, یہ خوارج کا طریقہ ہے. اور اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ کسی کی علمی دلائل کے ساتھ اس کا رد کر دیا جائے, اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.